السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو 4 کل کی تفسیر کے بارے میں بتائیں گے۔ سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ لکم دینکم ولی دین، یعنی تم کو کفر مبارک رہے، دینی نہیں کہا کیونکہ اس صورت میں آیتیں نونی ہیں، آخر میں نون ہے تو یہ متکلم گرا دی، جیسے یہ دین اور یشفین میں اوروں نے کہا لا اعبد ما تعبدون، معنی یہ ہے کہ میں اس وقت بھی جس کو تم پوجتے ہو نہیں پوجتا، اور نہ ساری عمر اس کو پوجوں گا، نہ تم اس خدا کو پوجنے والے ہو جس کو میں پوجتا ہوں۔ یہ خطاب ان کافروں کے حق میں جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، ایسے لوگ ہدایت پر آنے والے نہیں۔ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد کی تفسیر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ احد پر تنوین نہیں پڑھی جاتی بلکہ دال کو ساکن پڑھنا چاہیے۔ احد کا معنی ایک۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہم سے شعیب نے کہا، ہم سے ابو الزناد نے کہا، انہوں نے اعرج سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آدمی نے مجھ کو جھٹلایا، اس کو یہ لائق نہ تھا، اور مجھ کو گالی دی، اس کو یہ نہیں چاہیے تھا۔ جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں اس کو دوبارہ پیدا نہیں کروں گا، حالانکہ دوبارہ پیدا کرنا پہلی بار پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اور گالی دینا یہ ہے کہ معاذ اللہ کہتا ہے اللہ کی اولاد ہے، اور میں تو اکیلا ہوں، بے نیاز، نہ مجھ کو کسی نے جنا ہے نہ میں نے کسی کو جنا ہے، میرے تو جوڑ کا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ اللہ الصمد، عرب لوگ سردار اور شریف کو صمد کہتے ہیں۔ ابو الوائل شفیق بن سلمہ نے کہا، صمد سب سے بڑا سردار حد درجے کا۔ ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الرزاق نے کہا، ہم کو معمر نے خبر دی، انہوں نے حمام بن منبع سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے، انہوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آدمی نے مجھ کو جھٹلایا، اس کو یہ زیب نہ تھا، اور مجھ کو گالی دی، اس کو یہ مناسب نہ تھا۔ جھٹلانا تو یہ کہتا ہے کہ میں اس کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ نہ کر سکوں گا، جیسے شروع میں نے اس کو پیدا کیا تھا۔ گالی دینا یہ ہے کہ کہتا ہے اللہ کی اولاد ہے، اور میں تو بے نیاز بادشاہ ہوں، نہ مجھ کو کسی نے جنا، نہ میں نے کسی کو جنا، نہ میرے جوڑ کا دوسرا کوئی۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کی تفسیر۔ کفا، کفی اور کفا سب کے ایک معنی ہیں، یعنی برابر والا جوڑا۔ سورہ فلق کی تفسیر۔ قل اعوذ برب الفلق۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ مجاہد نے کہا، غاسق سے رات مراد ہے، اذا وقب، جب سورج ڈوب جائے۔ فرق اور فلق کے ایک معنی ہیں، کہتے ہیں یہ بات فرق صبح یا فلق صبح سے زیادہ روشن ہے۔ عرب لوگ وقب اس وقت کہتے ہیں جب کوئی چیز بالکل کسی چیز سے میں گھس جائے اور اندھیرا چھا جائے۔ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے، انہوں نے عاصم اور عبدہ بن ابی لبابہ سے، دونوں نے زر بن سے، انہوں نے کہا میں نے ابن بن قعب سے معوذتین قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کو پوچھا، کیا یہ دونوں صورتیں قرآن میں داخل ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام کی زبان پر مجھ کو حکم ہوا، یوں کہہ قل اعوذ برب الفلق،
قل اعوذ برب الناس، آخر تک ہم وہی کہتے ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ وسواسوں کا مطلب یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو کونچا لگاتا ہے، اگر اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، ورنہ بچے کے دل میں جم جاتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبرائیل علیہ السلام کی زبان پر یوں کہا گیا، ایسا کہہ۔ میں نے تو کہا، تو ہم وہی کہتے ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ملک الناس، اللہ تعالیٰ کا سورہ ناس میں فرمانا ملک الناس یعنی سب آدمیوں کا بادشاہ۔ اس باب میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، ہم سے احمد بن صالح نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن وہب نے، کہا مجھ سے یونس بن یزید نے خبر دی، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو مٹھی میں لے لے گا اور آسمانوں کو داہنے ہاتھ پر لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، اب زمین کے جھوٹے بادشاہ کہاں گئے؟ کوئی بولتا تک نہیں۔ اس حدیث کو شعیب اور بن محمد بن ولید زبیدی اور اسحاق بن یحییٰ کلبی نے بھی زہری سے روایت کیا۔ جزاک اللہ خیرا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کمنٹ کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔